گھر کے اندر خالی برتنوں کو الٹا رکھنے سے گھر میں رزق بڑھنے لگتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ٹانگیں ہلانے سے انسان کی یادداشت پر برا اثر پڑتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے صحت کبھی خراب نہیں ہوتی۔ جلدی جلدی نہانے سے انسان کا بدن بہت جلدی بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ نہانے کے بعد بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ الٹا جوتا پہننے سے انسان کی کمر کے موہرے ہل جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ کوئی بات بھول جاؤ تو یاد کرنے کے لیے الٹے قدم چلو، بات یاد آ جائے گی۔ گھر میں بے برکتی پھیلی ہوئی ہو تو رات کے وقت جلدی سو جایا کرو اور صبح جلدی جاگ جایا کرو۔ پاؤں پر سوجن آنا شروع ہو گئی ہے تو بکری کا دودھ پی لیا کرو، جلدی افاقہ ہوگا۔ گھر میں بلیاں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے سے انسان کے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ بولنے سے انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہوتی رہتی ہے۔ بار بار چیزیں گم ہونا گھر میں بے برکتی کی نشانی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں فجر کی اذان پر چراغ جلتا ہو وہاں رحمت برستی ہے۔ اچانک دل بیٹھنے لگے تو سمجھیں دعا کی ضرورت ہے۔ بے وجہ ہنسی آنا دل کی کمزوری کی نشانی ہے۔ جو گھر صاف ستھرا ہو وہاں فرشتوں کی آمد آسان ہوتی ہے۔ مسلسل جوتے ٹوٹنا سفر یا تبدیلی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خیرات کرنے کے بعد دل کا ہلکا ہونا قبولیت کی علامت ہے۔ خواب میں سبز رنگ دیکھنا اللہ کی مدد کی نشانی ہے۔ بار بار گلا بیٹھ جانا حسد یا بری نظر کی نشانی ہو سکتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں کبھی غربت نہیں آتی۔ رزق کا رک جانا اکثر زکوٰۃ میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بار بار کپڑے پھٹ جانا بے دہانی اور پریشانی کی نشانی ہے۔ خواب میں بلی دیکھنا حفاظت کی ضرورت کی علامت ہے۔ جس گھر کی خواتین باپردہ ہوں وہاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ خوشبو محسوس ہو مگر کوئی نہ ہو، یہ فرشتوں کی موجودگی کی نشانی ہوتی ہے۔ اچانک اونچی آوازوں سے دل گھبرانا گھر میں جھگڑوں کا اثر ہوتا ہے۔ جن گھروں میں اذان دی جاتی ہے وہاں شیطان قیام نہیں کرتا۔ بار بار پیسے گر جانا آنے والے رزق کی علامت ہو سکتا ہے۔ چیزوں کا خود بخود ٹھیک ہو جانا اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ بے وجہ آنسو آ جانا اللہ کی محبت کی نشانی ہوتا ہے۔ ہر کام آسان ہونا والدین کی دعا کا اثر ہے۔ بچے کا زیادہ غصہ کرنا گھر میں کشیدگی کی علامت ہے۔ بار بار کلیجی یا نمکین چیز کھانے کا دل کرنا خون کی کمی کی نشانی ہے۔ جس گھر میں ماں خوش ہو وہاں رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ خواب میں اونچی جگہ سے گرنا دل کے خوف کی نشانی ہے۔ نیند میں جھٹکا لگنا روح کی بیداری کی علامت ہے۔ راستے میں بار بار پرندے نظر آنا اللہ کی حفاظت کا پیغام ہے۔ اچانک دل ٹوٹنے کی کیفیت اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بار بار زکام ہونا کمزور مدافعت اور کمزور نیت کا ملا جلا پیغام ہوتا ہے۔ بات کرتے کرتے الفاظ بھول جانا نظر لگنے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ گھر میں بار بار مہمان آنا برکت کی علامت ہے۔ کسی سے اچانک دل اکتا جانا اللہ کی طرف سے حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ دل کا نرم رہنا سب سے بڑی نعمت اور ایمان کی علامت ہے۔ بار بار خواب میں پانی دیکھنا رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ اچانک دل کا تیز دھڑکنا نظر بد کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ صحت کبھی ایک دم نہیں گرتی بلکہ یہ ہمیں آہستہ آہستہ سگنل دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم ہونا اللہ کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ گھر کے اندر خالی برتنوں کو الٹا رکھنے سے گھر میں رزق بڑھنے لگتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ٹانگیں ہلانے سے انسان کی یادداشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے صحت کبھی خراب نہیں ہوتی۔ نہانے کے بعد بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ الٹا جوتا پہننے سے انسان کی کمر کے موہرے ہل جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ گھر میں بے برکتی پھیلی ہوئی ہو تو رات کے وقت جلدی سو جایا کرو اور صبح جلدی جاگ جایا کرو۔ جو عورت چوڑیاں شوق سے پہنتی ہے وہ زندہ دل ہوتی ہے اور اپنے شوہر کے دل پر ہمیشہ راج کرتی ہے۔ اگر نظر تیز کرنی ہے تو گاجر کھائیں اور دماغ تیز کرنا ہے تو بادام کھائیں۔ دو وجہ سے عورت موٹی ہوتی ہے،
کام میں سستی اور ہر وقت سوتے رہنا۔ جو شخص عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر پہلا بچہ بیٹی ہو تو اس کی صورت اور مزاج 90% اپنے باپ سے ملتے ہیں۔ تکلیف دے کر محبت کا احساس دلانا ٹانگ کاٹ کر بے ساکھی دینے کے برابر ہے۔ معدے کو صاف رکھنا ہے تو آڑو کھائیں اور دل کو صحت مند رکھنا ہے تو سیب کھائیں۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی گھل جاتی ہے۔ حجاب کرنے والی اور شرعی پردہ کرنے والی عورتیں کبھی کینسر کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتیں۔ 2 وجہ سے عورتیں پتلی ہوتی ہیں، ایک محنت مشقت سے اور دوسرا کم سونے سے۔ میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے لیکن من سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ خواب میں لمبے بال دیکھنا اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری اور زندگی میں آسانیوں کی علامت ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو مائل کرنے کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ جب بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیواریں اونچی کرنے کے بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہے۔ جسمانی قوت میں اضافہ کرنا ہے تو بکری کا دودھ پیا کریں، اس سے رنگ بھی صاف ہوتا ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ ہفتے میں 3 بار دہی اور بیسن کا پیسٹ چہرے پر لگائے۔ انگلیوں کا سن ہونا وٹامن B12 کی کمی ہے اور سر درد پانی کی کمی کی نشانی ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے، مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار اور چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ جب محبت کو تیسرے کے مشوروں سے نبھایا جائے تو وہ محبت نہیں رہتی۔ اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے امیر ہیں تو وہ چیزیں ڈھونڈیں جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ ماں کی اصل خوبصورتی اس کی محبت میں ہے اور میری ماں دنیا کی سب سے خوبصورت ماں ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہے تو جامن کھائیں، یہ معدے کی اصلاح کرتا ہے۔ نفسیات کے مطابق من پسند عورت کو 1 منٹ دیکھنا مرد کا 24 گھنٹوں کا ڈپریشن کم کر دیتا ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا سکھایا۔ کانوں میں سیٹی بجنا ہائی بلڈ پریشر اور بار بار جمائی آنا آکسیجن کی کمی کی علامت ہے۔ جو شخص صبح اٹھتے ہی 33 مرتبہ یا رزاق پڑھتا ہے اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روتی ہوئی عورت اور ہنستے ہوئے مرد پر کبھی بھروسہ مت کرنا۔ جس بیوی کا قد چھوٹا ہو اس کے شوہر کی عمر بہت لمبی ہوا کرتی ہے۔ نفسیات کے مطابق جب کوئی شخص آپ کی نفی کر رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ آپ میں دلچسپی بڑھا رہا ہوتا ہے۔ بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال زیادہ ہو۔ کسی عورت کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہو تو اس کی تعریف کرو کیونکہ تعریف عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ عورت کو 2 باتیں بھول کر بھی نہ بتانا ورنہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے گی۔ پہلی یہ کہ میں شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتا تھا اور دوسری یہ کہ اس کے سامنے کبھی کسی دوسری عورت کی تعریف مت کرنا۔ عورت جب پتھر دل بن جاتی ہے تو اس پر تھوکتی بھی نہیں جس کے لیے کبھی وہ رویا کرتی تھی۔ ناظرین، والدین کے کچھ فیصلوں سے اولاد ہنسنا بھول جاتی ہے۔ اے بنت حوا، مرد کا دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی، وہ ہاتھ تھام کر بھی تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ آٹا دھونے کے بعد کپڑوں سے ہاتھ نہ پوچھو ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ جس مرد کا نام اے سے شروع ہوتا ہو وہ دیکھنے میں بہت اسمارٹ اور خوبصورت ہوتے ہیں مگر بہت جذباتی بھی ہوتے ہیں۔ جس مرد کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے وہ بہت جذباتی ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتے ہیں مگر پیار میں سچے ہوتے ہیں۔ جس مرد کا نام آر سے شروع ہوتا ہے اس میں خاص کشش ہوتی ہے،
اور انہیں نظر بد بہت جلدی لگتی ہے۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی ہر وقت فکر کرنا بغیر کسی غرض کے۔ اگر کوئی شخص بار بار جھوٹ بولے، وعدے توڑے اور معافی مانگ کر پھر وہی حرکت کرے تو یہ عادت نہیں، نیت کی خرابی ہے۔ عورت کی 3 عادتیں مرد کو محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں: خوبصورتی، نرم دل اور میٹھی زبان۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ان کے لیے تو اس گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ دل کے سکون کی سب سے بڑی دوا اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو وہ پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جسے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، میں 3 لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بابا کے قاتل یاد آ جاتے ہیں: نماز نہ پڑھنے والا، داڑھی منڈوانے والا اور شرابی۔ مرد جس عورت سے جسمانی محبت کرتا ہے وہ اس کے سامنے روحانی محبت کا ناٹک کرتا ہے۔ جو دوسروں کے گھروں میں آگ لگایا کرتے ہیں، ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ جب کوئی مرد آپ کو پسند کرتا ہے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہنستا ہے اور آپ کے لیے خود کو بہتر بناتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت موسم پسندیدہ شخص کے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں کا موسم ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں، اللہ شکر گزاروں کو پسند کرتا ہے۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کریں، کیا معلوم کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر تمہیں نیکی کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ پانی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے زیادہ بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کا ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ نہ ہو۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہوتا ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔